بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا کیا یہ سنت ہے اور کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شروع کی ہے؟ اگر کوئی 8 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے تو کیا اس کو ثواب مکمل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں 20 رکعت تراویح جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اور ہر ایک مکاتب فکر جو ہے وہ اس کو پڑھتا ہے، ہر ایک جو عالم ہے وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس حد تک نماز تراویح کو پڑھایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت جو ہے وہ 2 دن کروائی ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ 3 دن جماعت کروائی ہے نماز تراویح کی، اور چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر نہیں تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق اور جذبہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کے بہر بیٹھ کر وہ انتظار کرتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر تشریف لے آئے ان کی آوازیں سن کر، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہر تشریف لے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بہر تشریف لے آئیں گے اور ہم با جماعت نماز تراویح ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے شوق اور جذبے کو دیکھ کر اس لیے آج با جماعت نماز تراویح جو ہے وہ ادا نہیں کی، تاکہ تمہارے لیے یہ فرض نہ کہیں ہو جائے اور تمہارے لیے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں آپ نے یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ اکرام کو مسجد نبی شریف میں دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ چاند ایک ادھر کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں اور چاند ادھر کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو کہ میں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک آپ صاحب کو آگے کھڑا کر دوں اور پیچھے ان کو کھڑا کر کے با جماعت نماز تراویح کا جو ہے نا وہ اہتمام کراؤں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کو اکٹھا فرمایا، فرمانے کے بعد با جماعت نماز تراویح ادا کروائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا کام میں نے کیا ہے، یعنی یہ جو نیا کام میں نے جاری کیا ہے یہ کتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دیکھیں جہاں تک 20 رکعت نماز تراویح کی بات ہے، ہم حنفی جو ہیں سب سے پہلے ہمارا مسلک آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والوں کا مسلک ہے۔ 4 امام ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، یہ 4 جو ہے نا فرقے 4 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو حناف ہیں، ہمارے نزدیک تو 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے اور یہی سنت موقدہ ہے ہمارے نزدیک، تو ہم اسی کے اوپر جو ہے نا وہ پیرا دے رہے ہیں اور ہم اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کام اور میرے صحابہ کا کام تمہارے لیے سنت ہے، تو لہذا ہمارے نزدیک صحابہ اکرام میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام فرما دیا، مسجد نبوی شریف میں جماعت جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کی کروائی، تو لہٰذا جب حکم دیا آپ نے کہ با جماعت نماز تراویح ادا کی جائے، اور اس وقت جو تراویح ادا کی گئی وہ 20 رکعت تھی، تو لہذا صحابہ اکرام کی جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ ہم احناف اس لیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد فقہاء اکرام کی آپ زندگی کو مطالعہ کریں، اور کبھی آپ شیوخ جو ہمارے محدثین ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو تمام کی زندگیوں میں آپ کو 20 رکعت نماز تراویح ہی ملے گی۔ اب اگر کوئی شخص 8 رکعت پڑھتا ہے تو وہ خلاف سنت کام کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، سنت کو چھوڑنے کے لیے وہ گناہ گار ہے، یعنی اس نے سنت کام کو چھوڑ دیا ہے جو صحابہ اکرام نے جاری کیا ہے کام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت کرائی ہے اس کام کو اس نے چھوڑا، یعنی 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی اس نے 8 پڑھ کے چلا گیا، تو لہٰذا اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح کو چھوڑنے کی وجہ سے 8 اس نے پڑھ نہیں چلا گیا، تو لہٰذا اب وہ گناہ گار ہوگا، سنت کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ یہ سراسر ناواقفیت ہے، اور نصوص شریعہ جو ہے اس سے ناواقفیت کی یہ علامت ہے اگر کوئی 8 کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، ہمیں 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے اور با جماعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ بھی
بھی کہتے ہیں کہ اس بندے کا روزہ ہی نہیں ہے جس نے نماز تراویح ادا نہیں کی۔ دیکھیں روزہ ایک الگ بات ہے، نماز تراویح ایک الگ بات ہے۔ روزہ فرض ہے اور نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو لہٰذا جب سنت مؤکدہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے چھوٹ گئی، تو اس کی یہ سراسر وجہ نہیں ہے، اس کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ بھی نہیں ہوا۔ روزہ ایک الگ چیز ہے، وہ فرض ہے، آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تراویح پڑھنے سے روزے میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے تراویح، لہذا اس کو بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو دعائے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے کام کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہاں پر آ کر جو جعفری فرقہ ہے، جو جعفری فرقہ ہے جن کو اہل تشیع کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کام کو ہی نہیں مانتے، تراویح کو بھی وہ نہیں مانتے۔ ان کو دیکھیں، وہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا تو اختلاف ہے، وہ تو ہر کام جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے وہ تو اس کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ ہم بات کرتے ہیں شافعیوں کی، مالکیوں کی، حنبلیوں کی، حنفیوں کی، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ائمہ اکرام کو ماننے والے ہیں۔ تو دیکھیں تمام جو ہیں وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہیں۔ آپ پرانا بزرگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ ہم فقہ جعفریہ کی یہاں بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو بالکل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کام کو ہی نہیں مانتے۔ تو ہم تو الحمدللہ ہمارے نزدیک تو صحابہ اکرام کا کام بھی سنت ہے، تو لہذا ہم اس کام کو آگے جاری کر رہے ہیں اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ لہذا میری تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ تراویح میں شرکت فرمائیں تو 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمایا کریں۔ 8 رکعت کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، جس کو آپ اگر پڑھیں گے تو اس کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے ان 8 رکعتوں کو؟ لہذا 20 رکعت جو نماز تراویح ہے یہی صحابہ اکرام پڑھتے رہے ہیں، فقہاء پڑھتے رہے ہیں، جمہور پڑھتے رہے ہیں، تمام کا محدثین مفسرین تمام پڑھتے رہے ہیں، مشائخ پڑھتے رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان 20 رکعت نماز تراویح کو ہی پڑھنا چاہیے۔ مکہ کی سرزمین میں دیکھیں تو جو حرم شریف ہے وہاں پر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ آپ اولیاء اکرام کی مساجد میں دیکھ لیں، بڑی بڑی دینی درسگاہوں کی مساجد جو آناف کی ہیں وہ جتنی ہیں، ان تمام میں آپ دیکھ لیں کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جب مسجد نبی شریف میں، مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے تو ہمیں بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ دعائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔